الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. صدق الله مولانا العظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو یہ بتلا دیجئے، اعبد مخلصا له دینی، میں اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اور اپنا دین اسی اللہ کے لیے خالص کرتا ہوں۔ یہ بات اس صورت میں تیسری مرتبہ آ رہی ہے۔ کل کے درس میں بھی یہی بات تھی، اور آپ دیکھیں گے اس صورت کے شروع میں بھی یہی بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوائی گئی۔ بار بار قرآن یہ بات کیوں کہلوا رہا ہے؟ میں صرف اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اور دین کو اسی اللہ کے لیے خالص کرتا ہوں۔ اللہ تعالی دو معاملات میں بہت ہی غیرت مند ہے۔ ویسے تو تمام معاملات میں اللہ تعالی حد درجہ غیور ہے، لیکن دو معاملات میں تو اللہ کی غیرت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ نمبر ایک توحید اور نمبر دو اخلاص۔ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے 100% توحید چاہتے ہیں۔ بھائی کتنے فیصد؟ 100%۔ ایک بندہ 99% اللہ کی توحید کا قائل ہو، صرف 1%، بلکہ 1% بھی بہت زیادہ ہے، شرک کا قائل ہو، اللہ تعالیٰ 99% کی توحید بھی اس کی قبول نہیں کرے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ حد درجہ غیور ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ کہلوایا گیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس میں بہت غیرت۔ دوسرا اخلاص، اس لیے یہ بات کہلوائی گئی، میں دین کو صرف اور صرف ہم کس کے لیے خالص کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ نیک عمل کرے، اس کا مقصد اللہ کو بھی راضی کرنا ہو اور ساتھ ساتھ بندوں کو بھی راضی کرنا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عمل بندوں کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا عمل ہرگز قبول نہیں فرماتے جس میں دوسروں کو راضی کرنے کا معمولی سا بھی بھائی کیا ہو، حصہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو صرف اور صرف کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات کہلوائی گئی کہ بھائی ہم بندگی صرف اور صرف اللہ کی کرتے ہیں، عبادت بھی صرف اور صرف کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی کرتے ہیں۔ دیکھیے بھائی ذرا اگلی بات سمجھیے۔ اللہ کو ماننے پر مسلمان کے ساتھ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، دنیا کے 10 مذہب شامل ہیں، سب اللہ کو مانتے۔ میں کیا الفاظ عرض کر رہا ہوں؟ سب کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کو ماننے میں شامل ہے۔ صرف اللہ کو مانتے، صرف اللہ کو مانتے ہیں، یہ صرف میں ہی ساری توحید چھپی ہوئی ہے۔
ہندو بھی صرف اللہ کو نہیں مانتے، سکھ بھی صرف اللہ کو نہیں مانتے، عیسائیوں کے بہت سارے دھڑے ہیں، بہت سارے صرف اللہ کو نہیں مانتے۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں، اللہ کو جس شان کے ساتھ ماننا ہے، اللہ کو جس خوبی کے ساتھ ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کو جن صفات و کمالات کے ساتھ ماننا ہے، اس میں صرف مسلمان اللہ کو مانتا ہے، اور کوئی بھی اللہ کو اس طرح نہیں مانتا۔ اس لیے فرمایا آپ یہ کہہ دیجئے اعبدو، میں اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، مخلصا لہو دینی، میں دین کو کس کے لیے خالص کرتا ہوں؟ باقی رہے تم فاعبدوا ما شئتم من دونی، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی چاہو عبادت کرتے پھرو، ہاں اللہ میرے اور آپ کی عبادت کا ضرورت مند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ ہماری عبادت سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق، جس طرح درود و سلام ہم آقا کریم پر پڑھتے ہیں، ہمارے درود و سلام سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں کوئی اضافہ نہیں ہے، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی مخلوق میں سب سے اونچے درجے پر بھائی کون ہے؟ بعد از خدا توئی بزرگ قصہ مختصر، مخلوق میں سب سے افضل ترین ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہم حضور پر درود پڑھتے ہیں، ہمارے درود سے اللہ کے نبی کے مقام پر کوئی اضافہ نہیں ہوتا، وہ تو پہلے ہی ساری فضیلتیں اللہ نے اپنے حبیب کو دے رکھی ہے۔ درود و سلام پڑھنے سے فائدہ مجھے اور آپ کو ہوتا ہے۔ بھائی کس کو ہوتا ہے؟ مجھے اور آپ کو ہوتا ہے۔ یہی معاملہ اللہ کی عبادت اور بندگی کا ہے۔ ہمارے سجدے سے یہ نہیں کہ اللہ کی خدائی میں کوئی بال کے برابر اضافہ ہو گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ بے نیاز میں فرماتے ہیں فاعبدوا ما شئتم من دونی، مجھے چھوڑ کر جس کی عبادت تم کرنا چاہتے ہو کرتے پھرو، ہمیں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں قل ان الخاسرین الذین خسروا، یقیناً نقصان اٹھانے والے حقیقت میں وہ لوگ ہیں خسروا انفسہم، جنہوں نے شرک اور بدعملی کر کے اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈالا، وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں ڈالا۔ دیکھو بھائیو، ایک مسلمان کی دو ذمہ داریاں ہیں، خود بھی راہ راست پر رہنا اور اپنے اہل و عیال کو بھی لانا۔ جیسے بدترین استاد وہ ہے جو کم سے کم اپنے شاگردوں کے لیے بھی اچھائی کا نمونہ نہ بن سکے، تو بدترین ماں باپ وہ ہیں جو نیکی میں اپنی اولاد کے لیے بھی نمونہ نہ بن سکے۔ ہمیں حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ بھائی کیا کرو؟ میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کوشش کرو۔ ہاں کسی والد نے کسی والدہ نے اپنی طرف سے 100% کوشش کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش نہ کی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدبخت چچا ابو لہب کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ کوشش جس ماں باپ نے پوری کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس ماں باپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، چونکہ انہوں نے کوشش کی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، زندگی میں میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بہت سارے لوگ ہیں وہ بیچارے اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کی اتنی کوشش کرتے ہیں، نیکی کی بیچارے اتنی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عمر رسیدہ بزرگ میرے پاس آئے، بڑے دل گرفتہ، بڑے نیک آدمی، بیچارے رو پڑے میرے ساتھ، مفتی صاحب میں کیا کروں، میں بچوں کو جتنا نیکی کی طرف نیکی کی تلقین کرتا ہوں اتنا ہی الٹ جاتے ہیں۔ اور آج کل ایسا ہو رہا ہے، آج کل ایسا ہو رہا ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا بزرگوں، آپ کا کام ہے، مؤذن کا کام ہے اذان دینا، اگر کوئی بھی نماز پڑھنے نہ آئے تو اس سے مؤذن کو کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا اجر پکا ہے، آپ کا کام ہے۔ اور بھائی آپ ماشاءاللہ سارے بڑے حضرات ہیں، ہمارا کام یہ ہے اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال میں نیکی کی تلقین کرنا۔ بھائی کیا کرنا؟ نیکی کی دعوت دینا، اچھائی کی تلقین کرنا، ہم اس کے ہی مکلف ہیں۔
بہرحال الا ذلک هو الخسران المبین، لوگوں بہت ہی واضح بدترین نقصان میں ہے وہ لوگ جو خود بھی ڈوبے اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ لہم من فوقہم ظلل، ان کے لیے اوپر سے بھی آگ کا سائبان ہوگا، ومن تحتہم ظلل، اور نیچے سے بھی آگ ہوگی۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالی جس عذاب سے اپنے بندوں کو ڈرا رہے ہیں۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو بچ جاؤ، اے میرے بندو۔ اللہ تعالیٰ بھائی قرآن کتنی دہائی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک بات کو کتنا بار بار کہتے ہیں، وہ میرے بندو بچ جاؤ اس سے، میرے بندے بچ جاؤ اس سے۔ اللہ تعالیٰ ایک تو اپنے بندوں پر شفیق اور مہربان ہے، خیر کی بات صرف ایک مرتبہ نہیں کہتے، بار بار کہتے رہتے۔ ہم قرآن کے طالب علم ہیں، یہ اشکال بہت پیش آتا ہے کہ یار ایک بات کو قرآن اتنا کیوں دہراتا ہے، ایک بات کو قرآن اتنا کیوں دہراتا ہے؟ ہر دوسرے تیسرے صفحے پر کوئی نہ کوئی پچھلی بات دوبارہ ضرور آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربانی کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے ایک بات کو بار بار دہراتی، یا عبادی، اے میرے بندو، فاتقون، تم اس عذاب سے ڈر جاؤ، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ ہاں، والذین اجتنبوا الطاغوت، جو لوگ بچ گئے طاغوت کی عبادت سے۔ بھئی کس کی عبادت سے؟ قرآن کریم ہر باطل قوت کو طاغوت سے تعبیر کرتا ہے، اس میں شیطان بھی آ گیا۔ ہر باطل قوت کس میں آ گئی؟ طاغوت۔ ہمارے اردو میں بھی لفظ بولا جاتا ہے طاغوتی قوتیں، طاغوتی طاقتیں۔ ہر باطل جو ہے بھائی وہ کیا ہے؟ مثلا ہر وہ قوت جو اللہ کے اور اللہ کے بندوں کی دشمن ہو۔ اس لیے میری سمجھ کے مطابق آج کے زمانے میں امریکہ اور اسرائیل بھی بدترین طاغوت ہے۔ بھائی کیا ہے؟ بدترین طاغوت ہے، چونکہ اللہ کی زمین پر یہ درندے، اللہ کی زمین پر آپ امریکی تاریخ پڑھ لو، جب سے یہ دریافت ہوا ہے انسانیت کے لیے درندہ ہی ثابت ہوا ہے، انسانیت کے لیے درندہ ہی ثابت ہوا ہے۔ کل میں ایک جگہ بیٹھا تھا، کچھ دوست بیٹھے تھے کہ جی ایران وہ بھی اس طرح کرے۔ میں نے کہا یار وہ بات ٹھیک ہے، یہاں بات دیکھنی چاہیے ظلم پر۔ ظالم کون ہے؟ ظالم امریکہ اور اسرائیل۔ حملہ کس نے کیا؟ امریکہ اور اسرائیل نے کیا ہے۔ تو البادی اظلم، ظالم وہ ہے، ہم نے ظلم کے معیار پر دیکھنا ہے۔ اگرچہ ایران کے جرائم بھی کوئی کم نہیں ہے، مسلمانوں کے قتل عام میں ایران بھی شامل ہے اور اسرائیل سے بڑھ کر شامل ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں ظالم جو ہے وہ امریکہ ہے، ظالم جو ہے وہ کون ہے؟ اسرائیل ہے، اور انہوں نے جان بوجھ کر ایران پر حملہ کیا ہے۔ اس کی کس کو اجازت ہے کہ خواہ خواہ دوسرے ملک کے سربراہ پر میزائل مار دے؟ یہ اخلاقاً، قانوناً، شرعاً ہر اعتبار سے ظلم ہے، ہر اعتبار سے بھائی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اس لیے امریکہ تو میں عرض کر رہا ہوں، اس کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لو، یہ انسانیت کا درندہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسانیت کا درندہ ہے۔ بہرحال ہر باطل قوت کو کس سے تعبیر کیا جائے گا؟ طاغوت سے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے اپنے آپ کو بچا لیا، ان یعبدوہا، کہ وہ طاغوت کی پوجا کرے۔ بھائی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم تو طاغوت کو کوئی بھی نہیں پوجتا؟ یہاں عبادت کا معنی اطاعت ہے۔ بھائی یہاں کیا ہے؟ حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، قرآن کریم کی ایک آیت ان کے کانوں میں آئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ عیسائیوں میں، یہودیوں میں بہت سارے علماء ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، غیر اللہ کی پوجا کرتے۔ عدی بن حاتم نے کہا اللہ کے رسول، میں عیسائی سردار ہوں، ہم میں سے تو کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم آنکھیں بند کر کے اپنے پنڈتوں کی بات مانتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اطاعت ہے قرآن اسی کو ان کی عبادت سے تعبیر کر رہا۔ اس سے پتہ چلا اس میں تو بلا تکلف یہ بات عرض کرتا ہوں، کوئی ہمارے وہ عرب حکمران جو امریکہ نے کہہ دیا بس ہے، جو کس نے کہہ دیا؟ امریکہ نے کہہ دیا۔ اور ہمارے موجودہ حکمران IMF نے کہہ دیا جی ملک کے غریبوں کا گلا یوں دبا دو، دبا دیا۔ جیسے خدا کی اطاعت کرتے ہیں بدبخت، جیسے کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ خدا کی۔ یہ اطاعت کے جو سیاہ اور سفید کہہ دیا، کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی عوام میں بیچاری میں اتنی سخت ہے کہ نہیں یہ پٹرول ایسا کیسا خریدیں گے، نہیں۔ جو ان آقاؤں نے کہہ دیا آنکھیں بند کر کے اس کو کیا کر دیا؟ نافذ کر دیا۔ یہ طاغوت کی بدترین اطاعت ہے بھائی، یہ طاغوت کی کیا ہے؟ بدترین اطاعت ہے۔ مسلمان کا کام ہے کوئی بھی آرڈر دینے سے پہلے مسلم حکمرانوں پر لازم ہے، مجھے پر اور آپ پر لازم ہے، ہم اخلاق کے اعتبار سے اس کو دیکھیں گے، شرافت کے اعتبار سے اس کو دیکھیں گے۔ بہرحال وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور انہوں نے رجوع کیا بھائی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ لَهُمُ الْبُشْرَى، ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ فَبَشِّرْ عِبَادِ، آپ میرے بندوں کو خوشخبری بھی دے دیجئے۔ آپ میرے بندوں کو ایسا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف قرآن دونوں رخ بیان کرتا ہے، جو نافرمان ہیں ان کے لیے سخت الفاظ ہیں، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، اور جو اللہ کے فرما بردار ہیں قرآن حد درجہ شفقت سے ان کو کہہ رہا ہے لہم البشرا فبشر۔ اس لیے بھائیو، جو مسلمان اللہ کی اطاعت کی کوشش کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے آپ کو باطل سے بچاتا ہے، دجل سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو طاغوت سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو غیر مسلموں کی جو پکی رسمیں ہیں اپنے آپ کو ان سے بچاتا ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو کبائر بڑے بڑے گناہوں سے بچاتا ہے، تو بھائی وہ اللہ کے بندوں میں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فبشر، ایسے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ یہ سلسلہ کلام ابھی چل رہا ہے، اللہ نے توفیق دی تو اگلی آیت سے کل سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم